اور وہ یعلمہم الکتاب، آپ اس کتاب کے ٹیچر تھے، معلم کتاب تھے، معلم قرآن تھے آپ، تو اسٹوڈنٹ کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے. کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، عام طور پر اسٹینڈرڈ بہانہ ہمارے پاس الا ماشاء اللہ یہی ہوتا ہے کہ یار بزی ہو نہیں سک رہا ہے. کوئی انکار نہیں کرتا قرآن فہمی سے عام طور پر، لیکن آپ اس سے 1 مہینے 1 سال کے بعد ملے کہیں کہ کیا ہوا قرآن سمجھنے کا، آج کل اتنا بزی ہو گیا میں. جب انسان بزی کہتا ہے تو مر نہیں جاتا، دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں میں بزی ہوں تو بالفاظ دیر اپنے رسول سے یہ کہتا ہوں کہ سوری میں بزی ہوں، آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، استغفر اللہ. کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں ملاقات ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی ملاقات کرائے، آپ کا ساتھ نصیب کرے ہم سب کو. تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ میں بزی تھا، قرآن نہیں پڑھ سک رہا تھا. تو جب بھی درود پڑھیں یہ یاد ہو، یہ احتساب ہو کہ آج قرآن میں نے اسٹڈی کی ہے نہیں کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کی نصیحت کو یاد کیجیے. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کی عبادت وہی معتبر ہوگی جو کامل اطاعت کے ساتھ، انتہائی شدید محبت کے ساتھ. اس ملک کا نظام باطل ہے، اس ملک کا نظام طاغوتی ہے، اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے، اللہ کی شریعت کہیں نافذ نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت کی نفی. سب سے بہترین نظام. اپنے وقت کو ریلیز کیجیے، اپنی قوتوں کو ریلیز کیجیے اور یہ وقت اور قوت کھپا دیجیے باطل نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنے کی. رب کا نظام کل شام 7 بجے انڈیا میں اور شام 4:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب باب نمبر 1060 حدیث نمبر 6221. گاڑی چلاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کائنات پر صرف اور صرف خالق کائنات کا کنٹرول ہے. اس یقین کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں اور اللہ اور اس کی کتاب کی طرف رجوع کریں. گلشن ایمان اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. جس شخص کو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا پہنچائے گا؟ فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی کا مقولہ ہے کہ جس کے پاس ہے نہیں کچھ دینے وہ دوسروں کو کیا دے گا. تو جب تک ہم کو یہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو اس نصیحت کے تحت بلکہ آپ نے آخری حج میں یہ وصیت کی کہ جو یہاں موجود ہو وہ دوسروں تک پہنچا دیں، اور صحابہ کرام اس وصیت کو لے کر ساری دنیا تک پھیل گئے. آج ہم جو مسلمان ہیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن کیا میں اس سلسلے کو جاری رکھتا ہوں یا میرے پاس ہی اس کو ختم کر دیتا ہوں اپنے پاس؟
اس کو ایک مثال سے سمجھیے. فرض کیجیے آپ کسی سفر میں ایک بس میں جا رہے تھے, آپ کا قافلہ جو ہے صحرا میں بھٹک گیا, سارے لوگ جو ہے اب ادھر ادھر پھرنے لگے پانی کھانے کی تلاش میں, یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گئے. آپ بھی ادھر بھٹک رہے ہیں کہیں پر جا کر, اور بس اب موت کا انتظار ہے, اس لیے کچھ نہیں کھانا ہے نہ پانی. اس وقت ایک شخص آتا ہے, کچھ کھانا اور پانی لے کر, اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. آپ کہیں گے آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے میری جان بچائی, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے, خوش رکھے. اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ اور سامان ہے, یہ ذرا اور بھی لوگ بھٹک رہے ہیں, ان تک پہنچا دو, تھوڑی میری مدد کرو. اور اگر میرا حال یہ ہو, اگر میں وہ شخص ہوں اور میرا حال یہ ہو کہ میں اس کو یہ کہتا رہوں کھلانے والے کو کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ محسن ہیں, آپ نے میری جان بچائی, اللہ جو ہے آپ کو زندگی بھر کھلاتا رہے. وہ کہیں کہ کچھ اور بھی لوگوں کو لے جا کر دو, میں وہیں کھڑا ہوں اور پھر تعریف کرتا رہوں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے خود غرض ہے, احساس سے عاری ہے, بس اپنی فکر ہے اس کو. اگر میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں اور آپ کے مشن کی کوئی پرواہ نہ کروں تو یہ بالکل صحیح بات نہیں ہوگی. یہ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل تعلق نہیں ہوگا, یہ محبت کی بات نہیں ہوگی. آپ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے اس کتاب کا اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. جب بھی ان آیات کی تلاوت کی جائے تو مجھے ان آیات کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا ایک مشن یہ بنانا چاہیے کہ میں اس کتاب کی آیات کو انسانیت تک پہنچاؤں. اس دنیا میں اس وقت مسلمان صرف 20% ہیں, 80% لوگ ابھی بھی غیر مسلم ہیں, اور ان تک اس کتاب کو پہنچانا ہے. یہ مت کہیے کہ دنیا کو معلوم ہے. بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, نیوز میں, پرنٹ میڈیا میں, سب کو معلوم ہے اسلام کیا ہے. ہم کہیں گے مسلمانوں ہی کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. 99% مسلمان 1% قرآن بھی نہیں سمجھتے, پھر کس طرح یہ امید رکھتے ہیں کہ غیر مسلم قرآن کو سمجھیں اور پھر ایمان لائیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھیے. اپنے ہر نماز میں درود کو پڑھتے ہوئے, ایک سیکنڈ کی بات ہے, انسان بہت تیز سوچتا ہے ایک سیکنڈ میں کہ بھائی میں نے اس مشن کا کچھ آج پارٹ کیا ہے نہیں کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اب ہمارے قاری عمران صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کے الفاظ کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم بارك على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ان ناظرین کے لیے جو پہلی بار دیکھ رہے ہوں, ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ٹی پی آئی سے کیجیے. ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ الحمدللہ سمجھ بھی رہے ہیں,